السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہمارا جو لیسن ہے وہ سورۃ انعام سے شروع ہونے۔ الحمدللہ ہماری سورۃ مائدہ ختم ہو گئی، تو آج ہم سورۃ انعام پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ پاک جو پڑھنے میں سمجھنے میں غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں تو اللہ پاک ہمیں معاف فرما دیں، اور اللہ پاک ہمیں صحیح پڑھنے اور عمل کرنے والا بنا دیں۔ تو چلیں آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ انعام ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون هو الذی خلقکم ثم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے آسمان کو زمین کو پیدا کیا، جس نے تاریکیاں اور روشنی بنائی۔ پھر بھی جو لوگ کافر ہیں وہ دوسروں کو اپنے رب برابر قرار دے رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور پھر تمہارے مرنے کا ایک وقت مقرر کیا، اور ایک وقت اس کے ہاں اور مقرر ہے۔ پھر وہ بھی ہے لوگو تم اللہ کے متعلق شک میں مبتلا ہو۔ آسمانوں میں اور زمینوں میں وہی ایک اللہ ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، یعنی جس نے ہر چیز پر بادشاہت ہے، جس کی وہ تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو تم عمل کر رہے ہو ان سے بھی بخوبی واقف ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا ایمان پکا ہو گیا ہے یہ بات سن کر؟ کم از کم میرا ایمان تو پکا بالکل ہو گیا ہے، پہلے بھی بڑا پکا، لیکن مکمل میرا ایمان مکمل پکا ہو گیا کہ اللہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں زیادہ مطمئن کس بات سے ہوئی ہوں، اور یقیناً آپ بھی آیت پڑھ کر مطمئن ہوئے ہوں گے، یعنی اگر آپ ہمارا شروع سے ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہماری آڈیو سن رہے ہیں، تو آج یہ والی آیت پڑھ کر بہت ہی یعنی کہ سکون سا ایسے محسوس کر رہی ہوں میں۔ یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا جانتا ہے؟ وہ تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، جو کچھ تم ظاہری باتیں کر رہے ہو وہ بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس سے کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، یعنی وہ بخوبی تمہارے عمل سے واقف ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بات لکی چھپی رہ تو نہیں گئی؟ یقین کریں سکون آ جاتا ہے کہ اللہ اس قدر ہمارے قریب ہے، ہاں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اب سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے تاریکیاں بنائیں، جس نے روشنیاں بنائیں، تو پھر یعنی پھر یہ جو کافر ہیں یا دوسرے لوگ ہیں پھر کہاں جا رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ یعنی اپنے رب کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف کیوں موڑے ہیں؟ کیوں یعنی کہ دوسرے لوگوں کو یعنی اس صفات میں شامل کر رہے ہیں؟ اور اللہ سے مانگیں، اللہ سے، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے سامنے مانگیں۔ دوسروں سے مانگنے اور دوسروں سے جھکنے سے بہتر ہے اللہ کے سامنے مانگیں، اور اللہ سے یعنی اس کے سامنے جھکیں اور اسی سے مانگیں، کیونکہ اس نے کہہ دیا نا کہ میں تمہاری چھپی باتوں کو، تمہاری ظاہری باتوں کو اور تمہارے عملوں سے خوب واقف ہوں، ہیں۔ مجھے نہیں لگتا اس سے بڑھ کر اور
اور بھی کوئی بات ہے جو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہی کھول کر بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخیاں بھی پیدا کی ہیں، نور بھی پیدا کیا ہے، اچھائی اور برائی تمام چیزیں ہیں۔ گمراہیوں کا بھی وہی خالق ہے اور نور ہدایت دینے کا بھی وہی خالق ہے۔ گمراہی سے نکالنا بھی اور نور ہدایت کی طرف لے آنا بھی سب کچھ اللہ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا، اللہ ولی اللہ زینا امنوا یخرجہم من ظلمات الی النور، یعنی ایمان والوں کا دوست اللہ ہے جو انہیں گمراہی کی سے نکال کر یعنی تاریکیوں سے نکال کر نور اور ہدایت کی طرف لے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ مائدہ آیت نمبر 15 میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا یہی کہ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور ہدایت یعنی روشن کتاب آ چکی ہے اور اس کے پر عمل کریں۔ آگے بھی چل کر مختلف صورتوں میں آیات ہیں جن اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ ان آیات کا خلاصہ ہے کہ اللہ کائنات کا یعنی کہ صرف اللہ ہی کائنات کا مالک ہے، اس کے حقوق میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اے لوگو، آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ موت، زندگی یعنی ہر چیز اللہ کے پاس ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، جس طرح قیامت کا وقت مقرر ہے نا کہ قیامت اپنے وقت مقررہ پر آنی ہے، اس طرح موت کا وقت بھی مقرر ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس مقرر شدہ وقت کا یعنی پتہ صرف اللہ کو ہے کہ انسان کی موت کب آنی ہے۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے ظاہری اور پوشیدہ اور جو اعمال اور خیالات کا علم ہے نا، اسے ڈریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے عقائد اور خیالات کی بھی اصلاح کریں۔ یہ اپنے دل کو کفر اور شرک، نفاق، کینہ، بغض، یہ ان سب سے پاک کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَاتٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں اور اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو یہ اسے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حق ان کے پاس آیا ہے تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ تو انہیں خبر دو، انہیں خبردار کرو کہ جس حق کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں اس حق کی پیشن گوئیوں کے مطابق اور خبریں جو ان کی تباہیوں کے متعلق ہیں ان قریب ان کے سامنے حقیقت یعنی کہ حقیقت بن کر آنے والی ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، حالانکہ ہم نے ان کو زمین میں ایسی قوت عطا کی تھی، یعنی اے کافرو تم کو ان جیسی قوت عطا نہیں کی۔ ہم نے ان پر آسمانوں سے موسلا دھار پانی برسایا، اور یہی نہیں بلکہ ہم نے ان کے لیے نہریں بنائیں جو ان کے مکانوں کے نیچے سے بہتی ہیں۔ پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دی۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ کرنا بڑا آسان ہے۔ یہ جو کافر لوگ تھے ہمیشہ یعنی ان کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ آئے تو وہ جو معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں تھے نہ لاتے، تو یہ جو آیتیں کفار میں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں بتا دیں کہ ان کے پاس جب بھی کوئی نشانی آتی ہے نا کوئی بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو اس سے منہ موڑتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی کتاب کی طرف مائل کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کی طرف جو دعوت ہے مثلا یہ اس سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ یعنی کفار کا اس میں ہے کہ وہ جب ان کو ہم نے وہ سورۃ بقرہ میں مثلا پڑھا تھا نا کہ جب وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بار بار چیزیں ہمیں یعنی مختلف آیات کی صورت میں بتاتا ہے کہ بات یہ ہے، اللہ کہتا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ پہلے ہم نے کیسی امتیں اور قومیں کیسی ہلاک کی ہیں، تو پھر ہم نئی دنیا لے آتے، ان کی جگہ نئی قومیں آ جاتی ہیں۔ یہ جو نفس ہے نا نفس، بات یہ ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آتی ہیں نا اس سے
مثلا اعراض نہ کیا کیجیے، ان کو مانیں، ان کو دیکھ کر اپنے خالق کو پہچانیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہوائیں کیسے چلتی ہیں، کیسے ایسے دل فریب مثلا ہوائیں چلتی ہیں، ایسے جسم کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہی دن یہی رات ہیں گرمیاں، یہی دن یہی رات ہیں سردیاں، یہی دن یہی رات ہیں، دن لمبے راتیں چھوٹی، پھر راتیں بڑی دن چھوٹے۔ میں نے پہلے بھی اپنی ایک دو آڈیو میں کہا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ مالٹے دیکھے کبھی مالٹے، یہ جو گریپ فروٹ ہوتا ہے، سنترے ہوتے ہیں، یہ ریڈ بریڈ ہوتے ہیں، یہ شکل وجہ میں سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، فروٹر ہوتے ہیں، یہ شکل وجہ میں سارے ایک جیسے ہوتے ہیں نا۔ فروٹر کے جو ہیں اس کی کاشوں کا ذائقہ الگ، مالٹے کی کاشوں کا مثلا ذائقہ الگ ہے، ریڈ بریڈ ہے اس کی ذائقہ الگ ہے، شکل میں دیکھنے میں کاشیں ایک جیسی ہیں لیکن ذائقہ الگ ہے۔ لیمو کو آپ دیکھیں اس کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، انگور کتنی قسم کا ہے ان کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، وہ تربوز دیکھیں اس کے پانی کا ذائقہ الگ ہے۔ یہ کس کے کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہی، کبھی آپ جا کے دیکھیں پہاڑی علاقوں میں اتنے اتنے بلند ترین پہاڑ ہیں، دیکھ کر ڈر لگتا ہے، کس کے کام ہے؟ دریاؤں میں مچھلیاں ہیں، دیکھیں ہم لوگ مثلا فش جو ہے پسند کی جاتی ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ کیسے پانی میں رہتی ہیں؟ کس کے کام ہے؟ یہ جو گائے بھینسیں ہیں کیا کھاتی ہیں، دودھ کیسے دیتی ہیں، ہمارے جسم کے لیے کتنا مفید ہے، کس کے کام ہے؟ آپ نے اکثریت میں دیکھا ہوگا کہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ اکثریت میں مائیں مار جاتی ہیں، بچے زندہ پیدا ہوتے ہیں، کس کے کام ہے؟ بچے مر جاتے ہیں، مائیں زندہ ہیں، بچے مردہ پیدا ہو رہے ہیں، کس کا کام؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو پروان چڑھاتا ہے، دیکھتے دیکھتے جوان ہو جاتا ہے، کس کے کام؟ پھر وہی بندہ بڑا ہو، دیکھتے دیکھتے بڑا ہو، اللہ نے اسے بڑا کیا ہو تو وہی بڑا ہو کے شرک کرنے لگ جائے، وہی بڑا ہو کر نماز نہ پڑھے، شرک کرے، قرآن نہ پڑھے، گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو جائے۔ یہ سب کس کے کام ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف، پہلے اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہ نے ہی اندھیری راتیں بنائی، اللہ نے ہی تاریکیاں بنائی، پھر اللہ نے ہی نور اور روشنی بنائی اس کی طرف، مثلا انسان بہک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں، کس کے کام ہے؟ اللہ کے کام ہے۔ بندہ مر جاتا ہے اسے دفن کر آتے ہیں جا کر، تو اگر سارے انسان ایسے ہی زندہ رہے یہاں تو مثلا ایک دل رکھنے کی بھی جگہ نہ ہے، کس کا کام ہے یہ؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا سسٹم چل رہا ہے، نئی دنیا آ رہی ہے، پرانے لوگ جا رہے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں کو کھاتا ہے اور اسی کی ناشکری کرتا ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ، یہ سب کچھ نشانیاں ہیں ہمارے لیے۔ یہ پہلے جو قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے نام تھے بنی اسرائیل پر، بنی اسرائیل کی قوم پر کتنی فضیلتیں دی، تمام جہان والوں پر فضیلت دی، ایسے ہی لکھا ہوا تھا نا سورۃ بقرہ میں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے من سلوا کھایا، بار بار سوال جواب، اور پھر ایسی ظاہر ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے عذاب بھی تو آتا ہے، عذاب بھی تو اسی پر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ نَزَّلَ إِلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کی طرف کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب اتاریں، پھر یہ اس کو اپنے ہاتھ لگا کر یعنی دیکھ لیں، تو یہ کافر یہی لوگ کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا جو ان کی تصدیق کرتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم فرشتہ نازل کر دیتے تو پھر کام ہی تمام ہو جاتا، پھر یقیناً عذاب الہی نازل ہوتا اور انہیں بالکل بھی مہلت نہ دی جاتی۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو اس کو بھی انسانی شکل ہی میں بھیجتے، اسی طرح ہم ان کو پھر اسی شبے میں ڈال دیتے جس شبے میں یہ اب مبتلا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے مذاق سے مثلا پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی یہ رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا، یعنی یہ رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے پہلے بھی، پھر ان لوگوں میں سے جو رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے نا ان کو مذاق کے ہاں
جو وہ کیا کرتے تھے پھر اس نے گھیرا پھر، ٹھیک ہے، منہا ما کانوا بھی یستہزئون، ٹھیک ہے، پھر ان کا مزاح نے ان کو گھیر لیا، ٹھیک ہے، کل سیریوا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے آپ ان سے کہیے کہ زمین میں سیر و سیاحت کرو، پھر اپنی آنکھوں سے دیکھو ہاں کہ جو جھوٹ بولنے والوں کا انجام کیا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں پھریں ٹریں آپ کو پتہ چلے، پہاڑ پیدا کیے ہیں، دریا پیدا کیے ہیں، سمندر پیدا کیے ہیں، آپ کو پتہ چلے کہ کیا ہے، کہاں سے پانی آ رہا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں، میرا کراچی جانا ہوا، میں اپنی فیملی کے ساتھ گئی کراچی، تو وہاں ہم ملوڑا گئے، تو آپ یقین کریں کہ ملوڑے میں ایک قبرستان تھا پاس میں، تو ہم مثلا وہ سمندر کی سیر کرنے گئے، میں یعنی کہ دیکھ رہی تھی کہ پانی پیچھے سے پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ یقین کریں اتنی بڑی چھال آئے، اتنی بڑی، یعنی دیکھنے میں اتنی بڑی آئے، میں کہوں اب بھی یہ بہا کے سب کچھ لے گئے جائے، لیکن جب وہ سمندر کے کنارے پر آئے تو ایسے آرام سے آ کر، آرام سے، بالکل آرام سے آ کر نا، تو وہ جناب آرام سے ایسے پانی یعنی بہہ جائے، جس میں دیکھنے والوں کو یعنی کہ بڑا سکون محسوس ہو رہا تھا، لیکن پیچھے سے وہ ایسے اللہ کے حکم سے پانی کو ایسے جیسے غصہ آیا ہوا تھا نا، تو ایسے جیسے ہر چیز ہی بہا لے جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی بالکل جب بھی یعنی کہ ساحل پر آتا تو بڑے آرام سے ایسے چھال بن کر پھر واپس چلا جاتا۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ پیچھے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے پانی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، یہ کس کے کام ہے، کس کا حکم ہے۔ پھر وہ جب پانی واپس چلا جاتا تو وہ جو نمکین پانی تھا، یعنی وہ ساحل کا پانی نمکین تھا، نمک تھا ایسے، تو وہ پھر پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں وہ باہر چھوڑ جاتا، پانی جو تھا سمندر میں سے نکلتی، پھر بہا لے جاتا، پھر لاتا، یعنی ایک سلسلہ چلتا ہی رہتا۔ پہاڑ اللہ نے بنایا، یقین کریں، میں کشمیر میرا آنا جانا اکثر ہوتا ہے، میرے چاچو رہتے ہیں وہاں، میں جب دیکھتی ہوں مختلف راستوں سے ہم لوگ گئے، پہلے جب مثلا ہم پہلے جایا کرتے تو مختلف راستوں سے جاتے تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں، تو اب تو خیر راستے ہی مثلا انہوں نے بنا دیے ہیں، صحیح بنا دیے، لیکن اب بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن پہلے کی نسبت اب زیادہ کچھ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن جب ہم پہلے جایا کرتے آپ یقین کریں اتنے خوفناک پہاڑ ہوتے، ایسے پتہ ہی نہیں تھا چلتا کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جو کھڑے کیے ہوئے ہیں صحیح، مثلا پتہ چلتا ہے قدرت کا۔ اس میں دیکھنے اللہ تعالیٰ نے، یہ میں نے جو آپ سے بات بڑی طویل کی نا، میں نے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ اللہ کہتا ہے زمین میں سیر و سیاحت کرو، پھر اپنی آنکھوں سے دیکھو، پھر کوئی اللہ کے بارے میں بات کرو، پھر جو جھوٹ بولنے والوں کا انجام، پھر اللہ کہتا ہے پھر تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ جو مثلا جو بلا وجہ ہی ایسا بختان باندھے ان کا، پھر جو مذاق کر رہے ہیں، پھر اللہ نے کہا تھا ان کا مذاق نہ پھر گھیرا ہے ان کو، یعنی آیت نمبر 9-10 میں اللہ کہتے ہیں پھر انہی کا مذاق نے انہوں نے گھیر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کبھی بھی نشانیاں آتی ہیں تو اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں وہ دیکھ کر ایمان لانا چاہیے، اپنے ایمان کو پکا کرنا چاہیے۔ جیسے یہ کافر نہیں تھے کہتے، یہ ہم پہلے آیات پڑھ چکے ہیں ان کا، یعنی کہ پہلی صورت میں جو ہم نے سورۃ مائدہ تک پڑھا ہے، یعنی یہ جو کافر لوگ تھے یہ یعنی کہ جب بھی کوئی نشانی آتی تھی تو اس کا منہ موڑ لیتے تھے اور مختلف قسموں کے بہانے بناتے تھے، جیسے کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ نازل ہوتا یا یہ کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی، تو پھر اللہ کہتے ہیں یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے، یہ نہیں ایمان لائیں گے، تو پھر یہ جو مذاق کر رہے ہیں نا، پھر انہی کے مذاق نے انہیں پکڑ لینا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، میرے حال آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے، میرے لیے 10-11 آیتیں ہوں گی، 11 آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، چلیں اور آگے پڑھ لیتے ہیں۔ کل من ما فی السماوات والارض کل اللہ کتب علی نفسہ الرحمۃ لا یجمعنک الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذی خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون
ساکانہ فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات میں کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. ہاں پھر اے رسول آپ خود ہی بتا دیجئے کہ سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ نے اپنے نفس پر رحم و کرم کو لازم کر لیا ہے ورنہ اب تک تو یہ کب کے ہلاک کر دیے جاتے. بہرحال اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ضرور انہیں جمع کرے گا پھر ان کو ضرور سزا دے گا. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ اپنی جانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ان کے متعلق آپ کسی قسم کا افسوس نہ کریں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. رات یعنی اللہ کہتا ہے افسوس نہ کریں یہ کوئی نہیں ایمان لانے والے. رات اور دن کے تمام اوقات جو مخلوقات میں کائنات میں پائی جاتی ہیں سب اسی کی ہیں اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کیا میں آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار یعنی اپنا مددگار بناؤں حالانکہ صرف اللہ ہی ہے جو سب کو کھلاتا ہے سب کو یعنی کہ سب کو کھلاتا پلاتا ہے. اسے کوئی نہیں کھلاتا پلاتا نہ ہی وہ کسی کھانے کا محتاج ہے. وہ کیا کسی دوسرے کی مدد یعنی کہ اللہ کہتے ہیں بھلا جو کھانے کا محتاج ہو وہ کیا کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے. نہیں. اے رسول آپ کہہ دیں مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے اسلام لاؤں تو بتاؤں اسلام لا کر اور مسلم بن کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار یعنی بنا یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار بنا سکتے ہیں. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا ہرگز یعنی کہ یہ کہا نہ مانے یہ مشرکوں میں سے یعنی یہ مشرک نہ بنے یہ مشرک نہ بن جائیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے قیامت کے بڑے دن کا عذاب کا خوف ہے. جو شخص اس دن عذاب سے بچا لیا گیا تو گویا اللہ نے اس پر بڑا رحم کیا اور یہ بڑی کھلی کامیابی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو کسی نقصان میں مبتلا کر دیں تو اس کو اللہ کے علاوہ دور کرنے والا کوئی نہیں اور اگر اللہ آپ کو خیر سے نوازے تو وہ ایسا کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اپنے بندوں پر غالب ہے وہ بڑی حکمت اور ہر چیز سے باخبر ہے. اللہ کے رسول آپ ان سے پوچھئے کہ گواہی کے لحاظ سے سب سے بڑی ہستی کون سی ہے پھر خود ہی بتا دیجئے کہ اللہ کی وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے کہ میں اس کا رسول ہوں اور یہ میری طرف سے قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تم کو اور جس کو وہ یعنی کہ پہنچائے ڈراؤ. اے اللہ کے رسول آپ ان سے تو پوچھئے کیا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہیں. اگر وہ شہادت دیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں شہادت نہیں دیتا بلکہ میں ان سے صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ صرف اللہ ہی ایک الہ ہے اور میں تمہارے شرک سے جو تم کر رہے ہو بالکل بیزار ہوں. اب میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی اور بات سمجھانے کی ضرورت ہے. اللہ ہی اپنے رسول کے ذریعے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول ان سے پوچھئے پھر اللہ ہی جواب دے رہا ہے. رسول آپ ان سے کہہ دیجئے ان کو جواب دیجئے ہیں. تو توحید کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا کہ اے رسول مشرکوں سے پوچھئے کہ جو کچھ آسمان کا زمین میں بتاؤ کس کا ہے کون مالک ہے اس کا تو پھر اللہ کہتے ہیں آپ خود ہی بتا دیں اللہ مالک. ٹھیک ہے. یہ سوال آپ یقین کریں کوئی بات نہیں ہے جو رہ گئی ہے کس قدر وہ شرک میں مبتلا ہیں. تو بار بار اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری ذات پر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ حاوی ہے. دیکھیں یہ جو صفات اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں نا یہ ایسا کوئی بندہ نہیں کر سکتا. ہمارا جو کار ساز ہے ہمارا جو مشکل کشا ہے حاجت روا ہے ہماری مرادیں پوری کرنے والا ہے وہ سب اللہ ہے. بس وہ اکیلا اللہ ہی کار ساز ہے. ہماری مشکلیں بھی وہی حل کرے گا حاجتیں بھی وہی حل کرے گا سب کچھ وہی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر ہم تسلیم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قل هو اللہ احد یعنی اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے نہ ہی اسے کوئی ضرورت ہے. کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایک صحیح مسلم کی حدیث بتاتی چلوں یہاں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر سونے چاندی کے مالک کے لیے ان میں سے ان کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان تختیوں کو دوزخ کی آگ پر گرم کیا جائے گا، پھر ان تختیوں میں سے ان کے پہلو، ان کی پیشانی اور ان کی پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب کبھی یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو انہیں دوبارہ گرم کیا جائے گا اور یہی سزا دی جائے گی، جس کی مقدار 50,000 سال سے مثلاً ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، پھر اسے یا تو جنت کا رستہ بتایا جائے گا یا دوزخ کا رستہ بتایا جائے گا۔ یعنی اس حدیث سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس شخص نے اس دن عذاب، یعنی جس شخص سے عذاب ٹل گیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا، اور یہ کھلی کامیابی ہے، اور عذاب کا ٹال جانا اور جنت کا مل جانا در حقیقت کامیابی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھلائی پہنچنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، کیونکہ جس شخص کو بھلائی پہنچتی ہے نا تو ہر چیز پر قادر ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بندہ بھلائی نہیں پہنچا سکتا۔ ہم نے سورۃ نساء میں پڑھا تھا نا کہ آپ کو تو ہم لوگوں کے، یعنی آپ کو تو ہم نے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ ہی گواہ ہے۔ اور سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے اس آیت میں یعنی کہ بڑی تفصیل سے پڑھا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جو کچھ زمین میں آسمان میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی ہر ایک کو رزق مہیا کر رہا ہے، وہی سب کا کارساز ہے۔ تو ہمیں جو اس کے احکامات ہیں، اے اللہ جو تیرے احکامات نازل ہوئے ہیں ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے ساتھ آمین کہیں، تاکہ ہم سب یہ جو ہمارے ساتھ کتاب نازل ہوئی ہے نا، یہ قرآن پاک ہے، یہ اس کا پیغام گھر گھر تک پہنچائیں، توحید کو پھیلائیں اور ہر قسم کے شرک سے بیزار ہوں۔ ٹھیک ہے، ہر قسم کے شرک سے بیزاری کا اظہار کریں، ہر قسم کے شرک سے۔ ٹھیک ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری باتیں سن رہا ہوں، تیرے عمل کا بھی مجھے پتہ ہے، جو تو ظاہری کر رہا ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے، جو چھپا کے کر رہا ہے وہی پتہ ہے، تو پھر کیا یعنی کس سے ہم چھپ رہے ہیں، کس سے مثلا میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، یقین کریں میں جو آپ کے سامنے بیان کروں کہ کس سے ہم باتیں چھپا رہے ہیں، وہ تو ہمارے اندر تک کی باتیں جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں، میں ایک چھوٹی سی میری کوشش ہے، میں یہ پیغام اپنی آڈیو کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ بھی آگے پہنچائیں، ہر گھر میں یہ پیغام پہنچائیں، توحید کو پھیلائیں، توحید کو۔ ٹھیک ہے، اور ہر قسم کے شرک سے نہ بیزاری کا اظہار کریں۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو وما الینا الا البلاغ المبین وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ۔ آپ بھی، میں انسان ہوں، تو میرے پڑھنے میں کوئی غلطیاں اگر آپ کو محسوس ہوں کہ اس کے پڑھنے میں غلطیاں ہیں تو خدا را ان غلطیوں کو ہائی لائٹ نہ کریں۔ جو باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں، جو میں باتیں بیان کر رہی ہوں، وہ اللہ کی کتاب سے دیکھ کر بیان کر رہی ہوں، تو آپ میری غلطیوں کو ہائی لائٹ نہ کریں، بلکہ میں آپ سے اپنی غلطیوں کی معافی چاہتی ہوں۔ جو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی آڈیو میں یہ بولنے میں یا کچھ لائنوں میں، فکروں میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ ان غلطیوں کو چھوڑ دیں، جو صحیح باتیں آپ ان پر عمل کریں، کیونکہ اللہ کی کتاب سے دیکھ کر ہم دین پھیلا رہے ہیں، توحید پھیلا رہے ہیں۔ تو آپ بھی میرے ساتھ اس توحید میں، اس دین کو پھیلانے میں، یہ دین ہر گھر میں، ہر گھر میں تو نہیں ہے، توحید کو پھیلائیں، اس دین کو پھیلائیں، میرے ساتھ اس میں شامل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش کامیاب کرے، اور اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، اور اللہ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔